بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چڑیل دلہن سے اس کا دوسرا حصہ۔ اور بہت ہی مشکلوں سے میں نے تمہاری پرورش کی ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے، اس لیے ایک باپ ہونے کے ناطے تمہارے اچھے برے کے بارے میں سوچنا میرا فرض ہے۔ خرم نے کہا، دیکھو بابا، آپ نے جو کیا وہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا فرض تھا، اور تب میں بچہ تھا، لیکن اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور اچھے برے کے بارے میں بہتر سوچ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے بارے میں برا سوچیں گے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس فیصلے میں آپ میرا ساتھ دیں۔ یہ بات سن کر خرم کے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ افسردہ ہو کر بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ اب تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن میرا دل اس کے لیے پوری طرح راضی نہیں ہے، پر پھر بھی تمہاری خوشی کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اب تمہیں اپنی زندگی کو جینا ہے، اور میں اس میں دخل نہیں دوں گا، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تم پر اپنی مرضی تھوپ رہا ہوں۔ اس کے بعد خرم نے کرن سے کہا، چلو اب ہم نکاح کے لیے چلتے ہیں۔ اس کے بعد خرم کرن اور اپنے بابا کے ساتھ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس کو کرن کے بارے میں وہی سب بتایا جو خرم نے اپنے بابا کو بتایا تھا۔ اس کے بعد مشتاق نکاح خواہ کو لینے چلا گیا۔ اس کے بعد نکاح خواہ کچھ لوگوں کو لے کر آ گیا، اور جب نکاح خواہ دونوں کا نکاح کروا رہا تھا، اس دوران کرن کی حالت خراب ہونے لگی، اور خرم نے کہا، مولوی صاحب اب ذرا جلدی کر لیں، کیونکہ میری ہونے والی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ نکاح خواہ نے جلدی سے نکاح کے فرائض پورے کیے، ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد مشتاق نے سب لوگوں کو کھانا کھلایا جو کہ اس نکاح میں شریک تھے۔ اس کے بعد خرم کرن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور اسی رات جب خرم اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو کرن آرام سے اٹھی اور گھر کے باہری دیوار پر باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، اور اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ اتنے میں خرم کے بابا، جو کہ خرم کے کمرے کے باہر صحن میں چارپائی پر سو رہے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو گھر کی باہری دیوار پر بیٹھی ہوئی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ خرم کے بابا اٹھ کر اس کو آواز دیتے، وہ عورت باہر کی طرف اتر گئی۔ گھر کی باہری دیواریں 5 فٹ کی تھیں، اس وجہ سے خرم کے بابا نے تھوڑا آگے جا کر باہر دیکھا تو وہ عورت کافی بڑی ہو گئی تھی اور اس عجیب طریقے سے چلتی ہوئی ویران جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی خرم کے بابا کی نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی تو دیکھا کہ اس عورت کے پیروں کے پنجے پیچھے کی طرف تھے۔ یہ دیکھتے ہی خرم کے بابا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور جلدی سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئے، اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ عورت کون تھی جس کا قد اچانک سے بڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک یہ سوچتے رہے، اتنے میں ان کو دھمک کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے لیٹے ہوئے ہی سامنے دیکھا تو ان کو وہی عورت دکھائی دی جس کا ایک پاؤں باہری دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا گھر کے اندر تھا اور دوسرا گھر سے باہر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 5 فٹ کی دیوار اس عورت کے لیے 1 فٹ کی تھی، جو وہ اتنے آرام سے اس دیوار کو بنا چھوئے ہی گھر میں داخل ہو گئی تھی، اور گھر میں آتے ہی اس کا قد اچانک سے عام انسانوں جتنا ہو گیا، اور وہ خرم کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس دوران خرم کے بابا چارپائی پر ایسے ہی لیٹے رہے جیسے سو رہے ہوں۔ اگلے دن جب خرم اٹھا اور باہر اپنے بابا کے پاس گیا تو اس کے بابا نے کہا، آج میں نے بھی تمہارے ساتھ مشتاق کی دکان پر جانا ہے۔ میں بھی مشتاق کی دکان پر جاؤں گا تمہارے ساتھ، مجھے مشتاق سے کام ہے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے وہ دونوں باپ بیٹا مشتاق کی دکان کی طرف چلے گئے، اور گھر سے کافی دور جا کر خرم کے بابا نے خرم سے کہا، بیٹا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خرم نے حیرت سے کہا، جی جی بابا، بتائیں، کیا بتانے والے ہیں؟ بابا نے کہا، بیٹا، وہ جسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے ہو، وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ گزشتہ رات میں نے اسے بہت ڈراؤنی شکل میں دیکھا ہے۔ اس کا منہ بہت ہی بھیانک تھا اور اس کے پاؤں الٹے تھے، اور وہ آدھی رات کو جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ خرم نے تھوڑا تلخ انداز میں کہا، بابا، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی ہے،
اور آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ آپ کی بہو بھی ہے، اور ایسے میں آپ اس کے بارے میں یہ گھٹیا سی بات کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ خرم کے بابا نے کہا، پر بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خرم نے غصے میں اپنے بابا کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، بس بابا اب اور نہیں، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر خرم تیزی سے اپنے بابا کے آگے آگے چلنے لگا، اور خرم کے بابا وہیں رکے اور واپس گھر کی طرف پلٹ گئے، اور خرم دکان پر چلا گیا۔ جب خرم کے بابا گھر پہنچے تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ بابا نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا، اور وہ تھوڑا پریشان ہوئے، پھر گھر سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں ان کو محلے کا ایک آدمی ملا جو کہ بہت زیادہ پریشان اور روتا ہوا پھر رہا تھا۔ خرم کے بابا نے اس آدمی سے پوچھا، کیا ہوا ہے بھائی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس آدمی نے کہا، میرا 3 سال کا بچہ ہے، میں اور وہ صحن میں کھیل رہا تھا، اور اس کی ماں اس سے تھوڑا دور روٹیاں پکا رہی تھی، اور بچہ وہیں تھا، لیکن اب وہ کہیں مل نہیں رہا۔ ہم نے گھر میں ہر جگہ دیکھا لیکن بچہ کہیں نہیں ہے۔ خرم کے بابا نے کہا، دیکھو پریشان مت ہو، میں بھی ڈھونڈتا ہوں، تم بھی ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کھیلتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا ہو۔ یہ کہہ کر خرم کے بابا بچے کو ڈھونڈنے لگے، اور ڈھونڈتے ہوئے وہ جھاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ ابھی وہ جھاڑیوں میں تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ اچانک سے ان کو جھاڑیوں میں کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے جب پاس جا کر دیکھا تو وہی بچہ جھاڑیوں میں مردہ حالت میں پڑا تھا، اور اس کے سینے سے بہت سارا خون نکلا ہوا تھا۔ جب خرم کے بابا نے ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو لوگ اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور اس کے ماں باپ کے حوالے کیا، تو وہاں کہرام مچ گیا۔ اس کی ماں تو فوراً بے ہوش ہو گئی، اور تبھی روتے ہوئے بچے کے باپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ اس بچے کے سینے میں چلا گیا، اور وہ روتے ہوئے بولا، اس کا دل نکال لیا ہے کسی نے، اور اپنا سر پٹکتے ہوئے دوبارہ رونے لگا۔ خرم کے بابا یہ سب نہ دیکھ سکے اور وہاں سے واپس اپنے گھر آئے تو ان کی نظر اپنی بہو پر پڑی، جو کہ گنگناتی ہوئی چولہے پر توا رکھ کر اس پر کچھ بھون رہی تھی۔ خرم کے بابا نے آہستہ آہستہ سے تھوڑا سا نزدیک جا کر دیکھا تو وہ جلدی سے ڈر کر واپس گھر سے باہر نکل آئے، اور ڈرے ہوئے انداز میں رونے لگے، کیونکہ ان کی بہو انسانی دل توے پر بھون رہی تھی۔ خرم کے بابا واپس ہمت کر کے گھر میں داخل ہوئے اور بہو کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے منحوس عورت، یہ کیا کر ڈالا تو نے؟ ایک بچے کی جان لے لی تو نے، اور اب اسی کا دل بھون کر کھانے لگی ہو۔ کرن نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے کرن نے جلدی سے توے سے دل اتار کر چٹ کر لیا اور کہا، یہ تو بکرے کا دل لے کر آئی تھی میں کسائی کی دکان سے، کیونکہ مجھے دل بہت پسند ہے، اور آپ مجھ پر آدم خوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اتنے میں خرم بھی آ گیا، اور کرن نے خرم کو دیکھتے ہوئے جھوٹ موٹ رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو جی، آپ کے بابا مجھے آدم خور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کسی بچے کو مار کر اس کا دل کھا لیا ہے۔ اور خرم نے بنا اپنے بابا کی بات سنے انہیں کھری کھری سنا دی، اور کہا، اگر آپ نے دوبارہ ایسا ویسا کچھ کیا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے والد ہیں۔ یہ کہہ کر خرم کرن کے ساتھ کمرے میں چلا گیا، اور اس کے بابا افسردہ ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر رات کا وقت ہوا، خرم سویا ہوا تھا۔ کرن نے آرام سے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گئی، اور ساتھ ہی اس کی شکل بدل گئی۔ خرم کے بابا نے اس کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھ کر خرم کو اٹھانے کے لیے جانے لگے تاکہ خرم کو اس کا اصل چہرہ دکھا سکیں، پر پھر رک گئے اور سوچنے لگے کہ اگر خرم اس کے پیچھے جائے گا تو یہ خرم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر انہوں نے سوچا، پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے بعد خرم کے بابا اس ڈراؤنی سی عورت کے پیچھے پیچھے چھپتے چھپاتے ہوئے چلنے لگے، اور جب وہ جھاڑیوں کی طرف گئی تو اچانک سے خرم کے بابا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ اس کو ڈھونڈنے لگے۔ اس وقت خرم کے بابا کے جسم پر خوف طاری ہو رہا تھا، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھے تو اچانک سے خرم کے بابا کو کسی نے کہا، بابا آپ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟
خرم کے بابا نے ڈر سے کانپتی ہوئی گردن اپنے دائیں بائیں اور بائیں جانب گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد کسی کے غصے میں گرانے کی آوازیں خرم کے بابا کے سر کے اوپر سے پیچھے کی طرف آنے لگیں، اور جب خرم کے بابا نے پیچھے پلٹ کر اوپر کی طرف تو ان کی نظر ایک درخت کی شاخ پر پڑی، جس پر ایک عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے الٹے پاؤں ہلاتی ہوئی خرم کے بابا کی طرف دیکھ کر گھرا رہی تھی۔ اس سے پہلے خرم کے بابا کہیں بھاگ جاتے، وہ عورت چھلانگ لگا کر اچانک سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب خرم کے بابا نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو یہ کرن ہی تھی، لیکن اس کی شکل پوری طرح سے شیطانی چیز کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کے دانت اور بھی زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ اس نے خرم کے بابا کو گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا اور کہا، "تو نے مجھے آج اس روپ میں دیکھ لیا ہے، اور تو واپس جا کر میرے اس روپ کے بارے میں میرے شوہر کو بتائے گا، اور پتہ ہے میں ایک شیطان ہو کر بھی تیرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ تیرا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ میرا اس پر دل آ گیا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کی بیوی بن گئی، لیکن تو پہلے دن سے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ میں چاہتی تو تجھے اسی دن ہی مار دیتی جس دن تو نے مجھے بچے کا دل کھاتے ہوئے دیکھا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تیرا بیٹا تجھے بہت پیار کرتا ہے، اور اگر میں تجھے مار دیتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتا، لیکن میں نے صرف اس کی وجہ سے نہیں مارا، پر آج تو جا کر سب کچھ ختم کر دے گا اور تیری وجہ سے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس وجہ سے اب تو نہیں بچے گا، تجھے تو آج مرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خرم کے بابا کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ صبح ہوئی تو پورے علاقے میں سوگ کا منظر تھا، کیونکہ خرم کے بابا کی ہر کسی سے اچھی طرح جان پہچان ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے سب خرم سے تعزیت کے لیے آئے تھے، اور کفن دفن کے بعد سب جانے لگے۔ گلے مشتاق نے خرم سے کہا، "تمہارے بابا کو ہوا کیا تھا؟" خرم نے کہا، "میں تو سویا ہوا تھا، کچھ لوگ میرے بابا کو مردہ حالت میں یہاں لے کر آئے تھے، پر کوئی کہہ رہا تھا ان کا گلا گھونٹ کر مارا ہے، پر میں سوچ رہا ہوں وہ کون ہو سکتا ہے، جبکہ میرے بابا کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ ہی کوئی دشمنی، پھر کیوں کسی نے بابا کو مار ڈالا؟" خرم یہ سب کہتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کے بعد سب اپنے گھر چلے گئے اور خرم بھی جا کر آرام کرنے لگا۔ اس کے بعد کئی راتیں کرن گھر سے باہر چلی جاتی اور پھر فجر کی اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی، اور کبھی کبھی محلے سے کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا اور پھر مردہ حالت میں ہی ملتا۔ ایسا کچھ مہینوں تک چلا۔ پھر ایک دن خرم کے گھر پیارا سا بیٹا پیدا ہوا، اور خرم اس میں مصروف رہنے لگا۔ جب بچہ 1 سال کا ہوا تو ایک دن خرم دکان سے واپس آیا، اور حسب معمول خرم اپنے بچے کو دیکھنے کمرے میں گیا تو وہاں بچہ نہیں تھا، کرن بھی وہاں نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید کرن بچے کو ساتھ لے کر بازار گئی ہوگی، اور خرم باہر صحن میں بیٹھ کر اپنی بیوی اور بچے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں خرم نے کرن کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو خرم چونک گیا اور کہنے لگا، "تم اندر سے کیسے آ رہی ہو، اور میرا بیٹا کہاں ہے؟" کرن نے کہا، "میں تو اندر ہی تھی، اور بچے کو تو میں نے اسی جگہ پر لٹایا ہوا تھا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو۔" خرم غصے میں بولا، "میں جب یہاں آیا تو نہ تو ادھر بچہ تھا اور نہ ہی تم کمرے میں تھی، سیدھے سے بتاؤ کہاں ہے میرا بیٹا؟" کرن نے کہا، "مجھے واقعی میں نہیں معلوم۔" خرم آگ بگولا ہوتا ہوا بچہ ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک ہمسایہ خرم کے بچے کو گود میں اٹھائے مردہ حالت میں لے کر آیا۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں لے کر زور زور سے رونے لگا، اور کرن چپ چاپ ایک سائیڈ پر کھڑی رہی اور شرمندہ انداز میں دیوار کے پیچھے سے آدھا چہرہ نکال کر دیکھتی رہی کہ اچانک خرم نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا بھی دل اس کے سینے میں نہیں تھا۔ خرم نے جب کرن کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کچھ نہیں ہوا ہو۔ اب خرم کو شک ہونے لگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ خرم نے بچے کا کفن دفن کیا اور اپنے استاد مشتاق کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا،
اور اس کو کرن کے بارے میں بتایا۔ مشتاق پریشان ہو گیا، پھر بولا، دیکھو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کرن میں کچھ گڑبڑ ہے اور کرن نے ہی تمہارے بابا کو اور تمہارے بیٹے کو مارا ہے، ورنہ ماں کا تو کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے کہ اگر اس کی اولاد کو کچھ ہو جائے، اور کرن کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور اس نے تو بچے کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور ویسے بھی جب سے کرن شادی کر کے تمہارے گھر گئی ہے تب سے ہی تمہارے محلے میں کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ خرم نے کہا، استاد جی پر میں کیسے مان لوں کہ یہ سب کرن نے ہی کیا ہے؟ آپ بھی بابا کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ مشتاق نے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہے جو تم میری باتوں کو اپنے بابا سے جوڑ رہے ہو؟ خرم نے کہا کہ میرے بابا بھی کرن کے بارے میں ایسے ہی کچھ عجیب سی باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک بار تو بابا نے کرن پر آدم خوری کا الزام بھی لگایا تھا کہ کرن نے کسی بچے کو مار کر اس کا دل کھایا ہے۔ مشتاق یہ سب سن کر دنگ رہ گیا اور بولا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب کرن نے ہی کیا ہے، اور ہاں ایک بات، میرے ایک عزیز ہیں قادری صاحب، وہ کافی علم رکھتے ہیں۔ جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا تب وہ یہیں پر تھے، اور تمہارے نکاح کے دوران کرن کے بار بار بے ہوش ہونے پر وہ تشویش میں پڑ گئے تھے، لیکن وہ چپ رہے، اور جب تم کرن کو لے کر چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کچھ اور ہی چیز نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا، نہیں نہیں قادری صاحب، آپ کو صرف وہم ہو رہا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، خرم بہت اچھے سے جانتا ہے اس لڑکی کو۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو لے کر تمہیں کچھ بھی عجیب لگے تو مجھے ضرور بتانا۔ میرا علم مجھے یہی بتا رہا ہے کہ اس لڑکی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا، جی ضرور قادری صاحب، ہم ضرور بتائیں گے۔ خرم پریشان ہو کر بولا، تو کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے استاد جی؟ مشتاق نے کہا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ان سے بات کرنی چاہیے۔ خرم نے کہا، تو چلو پھر استاد جی، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور برا ہو جائے۔ اس کے بعد مشتاق خرم اور قادری صاحب کے پاس گئے، انہیں سب کچھ بتایا۔ تو قادری صاحب نے خرم سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ خرم نے کہا، پتہ نہیں قادری صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد قادری صاحب نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اسی وقت میری بات پر غور کر لیتے تو شاید کچھ جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی، لیکن دیر آئے درست آئے، اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس چیز کا بندوبست کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے خرم کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہونا ہوگا کہ واقعی اس کی بیوی وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دوران خرم بیچ میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی چیز اکثر نفسیاتی طور پر انسان پر حملہ کرتی ہیں، اور جذباتی انسان اکثر ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اگر خرم نے ایسا کیا تو خرم کے ساتھ ہم سب کی جان بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہمیں خرم کو اس کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ مشتاق نے کہا، قادری صاحب ہم یہ کریں گے کیسے؟ قادری صاحب نے کہا، یہ ہمیں نہیں بلکہ خرم کو کرنا ہے، اور آج رات ہی کرنا ہے۔ خرم نے کہا، وہ کیسے قادری صاحب؟ قادری صاحب نے کہا، کیا تم رات کو سونے کے بعد اچانک جاگ کر پانی پیتے ہو یا باتھ روم وغیرہ کے لیے جاتے ہو؟ خرم نے کہا، جی قادری صاحب، کبھی کبھی میں رات میں اٹھ کر پانی پی لیتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ قادری صاحب نے کہا، اچھا تو پانی کہاں پڑا ہوتا ہے؟ خرم نے کہا، جی وہ تو کمرے میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ قادری صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قادری صاحب نے اپنی الماری سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ قادری صاحب نے خرم کو دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ تم اس پانی کے برتن میں ڈال دینا جس میں سے تم پانی پیتے ہو، اور ایک مٹی کا گھڑا لے کر اس میں پینے کے لیے الگ سے پانی ڈال دینا، اور اس گھڑے کو باہر صحن میں رکھ دینا، اور رات میں تم سونے کا دکھاوا کرنا، اور اچانک سے آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے ہی اپنی بیوی سے پانی مانگنا، لیکن اس کی طرف مت دیکھنا، جیسے تم پوری طرح ہوش میں ہو،
ورنہ اس کو تم پر شک ہو جائے گا کہ تم اس کے لیے کوئی جال بچھا رہے ہو اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی۔ اس لیے تم ایسے اس پر نظر رکھنا جیسے تم بالکل بھی ہوش میں نہیں ہو۔ خرم نے حیرت سے قادری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو قادری صاحب ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ قادری صاحب نے کہا، جب وہ اس تعویذ والے پانی میں ہاتھ ڈالے گی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ وہ فوراً اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی، تمہاری طرف دیکھے گی، کیونکہ اسے یہی لگے گا یہ سب تم کر رہے ہو، لیکن تمہیں اس کو ایسا ہی دکھانا ہے جیسے تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور مدہوش ہو۔ اس کے بعد وہ تمہیں پانی دے گی تو تب بھی تم آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اس سے پانی پکڑنا اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی پانی پینا، کیونکہ اس وقت بھی وہ تمہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن تم اس کی طرف تب تک نہ دیکھنا جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ جائے۔ بس کچھ بھی ہو جائے تم نے اسے یہ نہیں پتہ لگنے دینا تم اس کے بارے میں سب جان چکے ہو۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے قادری صاحب، میں سمجھ گیا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کرن ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قادری صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بس اسی وجہ سے تو ہم یہ سب تم سے کروا رہے ہیں، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اس کے بعد خرم وہاں سے جانے لگا تو اچانک رک کر قادری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، قادری صاحب، اگر کرن واقعی میں شیطانی چیز ہوئی تو میں اس سے خود کو کیسے بچاؤں گا؟ قادری صاحب نے کہا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اس کو شیطانی شکل میں دیکھا ہے۔ بس باقی ہمارا کام ہے، ہم بھی آج رات تمہارے گھر کے آس پاس ہی ہوں گے، اسی وجہ سے میں اب اس کے خاتمے کا بندوبست کرنے لگا ہوں۔ اب تم جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو، جیسا تم سے کہا ہے۔ اس کے بعد خرم وہاں سے چلا گیا۔ قادری صاحب کچھ کاموں میں مصروف ہو گئے اور مشتاق بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ خرم گھر پہنچا تو کرن گھر پر نہیں تھی۔ خرم نے جلدی سے تعویذ نکال کر کمرے میں پڑے ہوئے پانی کے برتن میں ڈال دیا اور ایک گھڑا لے کر اس میں پانی ڈال کر صحن میں رکھ دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا اور جب رات ہونے لگی تو خرم گھر واپس آیا۔ کرن نے خرم سے کہا، کھانا لگا دوں؟ خرم نے کہا، نہیں، میں استاد کے گھر سے کھا کر آیا ہوں اور میرا سر بہت درد کر رہا ہے، مجھے سونا ہے۔ کرن نے کہا، اچھا آپ سو جائیں، میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ اس کے بعد خرم نے کرن سے کہا، کیا تمہیں واقعی میں ہمارے بچے کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے؟ کرن نے اپنا ہاتھ خرم کے ماتھے پر دباتے ہوئے بولی، مجھے تم سے زیادہ غم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا مرا ہوا منہ دیکھوں، بس اسی وجہ سے میں اس کے قریب بھی نہیں آئی، اور جب تم لوگ اس کو دفنانے گئے تو میرا دل پھٹ گیا تھا اس کو جاتا ہوا دیکھ کر، اور میں تب سے رو رہی تھی۔ تم تو اس کو دفنا کر اپنے استاد کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن تمہیں کیا معلوم میں کتنا روئی تھی۔ اس کے بعد خرم نے کہا، بس اب سر مت دباؤ، مجھے نیند آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر خرم سونے کا ڈرامہ کرنے لگا اور کرن اس کے سرہانے بیٹھی رہی، اور کافی دیر کے بعد خرم نے نیند سے بیدار ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھ کر کرن سے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ یہ سن کر کرن نے گلاس پکڑ کر جیسے ہی پاس پڑے پانی کے برتن میں ڈالا تو اچانک سے اس کا ہاتھ چل گیا۔ اس نے ہلکا سا چیختے ہوئے اپنے ہاتھ کو جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت کرن کی شکل بھیانک ہو گئی۔ کرن نے فوراً غصے سے خرم کی طرف دیکھا، لیکن خرم نے آنکھیں بند رکھیں، پھر سے کہا، پانی پلا دو نا، کہاں ہو؟ کرن نے خرم کی طرف نظریں جمائے رکھیں اور اسی جگہ کھڑے رہ کر گلاس کو پکڑا اور اپنے ہاتھ کو باہر پڑے گھڑے میں ڈال کر پانی نکالا۔ خرم ہلکی سی کھلی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ کمرے سے باہر پڑے گھڑے سے پانی لے کر ہاتھ واپس آ گیا ہے۔ اس دوران کرن غصے سے خرم کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید خرم جاگ رہا ہے، لیکن خرم نے آنکھیں بند رکھیں اور ان سب چیزوں سے انجان ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ پھر کرن نے خرم کو کہا، پانی پی لو۔
خرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ کرن نے پھر سے اپنے ڈراؤنے سے ہاتھ سے خرم کو ہلا کر کہا، پانی پی لو۔ خرم نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر کرنے لگا تو کرن نے خرم کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دے دیا اور اس کی طرف بنا آنکھیں جھپکتے ہوئے دیکھتی رہی۔ خرم نے بھی پوری ہوشیاری سے نیند میں رہنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھتے ہوئے پانی پی لیا اور گلاس واپس دینے کے لیے گلاس کو پکڑا کر ادھر ادھر کرنے لگا۔ کرن نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ خرم واپس سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ کرن کی ڈراؤنی سانسیں اس قدر دہشت ناک تھیں جیسے کوئی گھرا رہا ہو، اور ان سانسوں کی وجہ سے خرم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ کرن کی اتنی خوفناک شکل خرم پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کرن کچھ دیر خرم کو اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر وہاں سے باہر چلی گئی اور جھاڑیوں کی طرف نکل گئی۔ خرم نے ایک گہری سانس لی، اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں خرم کو صحن میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ خرم ڈر کے بستر پر لیٹ گیا، پھر سے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا، لیکن قدموں کی آواز خرم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اب خرم کو لگ رہا تھا جیسے کرن کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پھر کسی نے خرم کو اٹھاتے ہوئے کہا، اب اٹھ جاؤ، وہ چلی گئی ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھول لی تو دیکھا قاری صاحب اور مشتاق خرم کے سامنے تھے۔ خرم نے گہری سانس لی اور بولا، اچھا تو صحن میں آپ تھے؟ قاضی صاحب نے کہا، ہاں ہم ہی تھے، اب جلدی سے چلو، ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اس دوران قاضی صاحب نے ہاتھ میں ایک بڑی سی پوٹلی پکڑی ہوئی تھی۔ خرم نے کہا، قاضی صاحب یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، اس میں اس بلا کے خاتمے کا سامان ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب خرم اور مشتاق کرن کے پیچھے جانے لگے اور بہت ہی چھپتے چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ہی دور نکل آئے، اور کرن بھی اپنے الٹے پاؤں پر چلتی ہوئی ایک ویران سے کھنڈر میں چلی گئی۔ قاضی صاحب نے ہلکی آواز میں کہا، دیکھو وہ ایک کھنڈر نما عمارت میں چلی گئی ہے۔ جب خرم نے اس کھنڈر کو دیکھا تو بولا، یہ تو کرن کی حویلی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ خرم نے کہا، میں یہاں پر ایک بار آ چکا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، کیا تم واقعی میں اس میں جا چکے ہو؟ خرم نے کہا، جی قاضی صاحب، اور میں اس میں جانے کا ایک راستہ قبرستان میں بھی ہے، جو کہ اس سڑک کے قریب سے جھاڑیوں کے بیچ سے ہو کر آتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، کیا تم ابھی ہمیں وہاں لے جا سکتے ہو؟ خرم نے کہا، جی۔ قاضی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں پہلے اس دروازے کو کیل کر واپس آتا ہوں تاکہ وہ اس راستے سے واپس باہر نہ آ سکے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے کچھ کیلوں پر کچھ پڑھا اور ان کیلوں پر پھونک مار کر اس کھنڈر کے دروازے کے چاروں طرف ٹھونک دیے اور جلدی سے واپس آ گئے۔ اس دوران بہت ہی خوفناک آوازیں ایک کھنڈر سے سنائی دے رہی تھیں۔ خرم قاضی صاحب اور مشتاق کو لے کر دوسرے راستے کی طرف گیا۔ ایک قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائڈ پر کیا اور قاضی صاحب کو وہ خفیہ راستہ دکھایا جو کہ سب کرن نے خرم کو دکھایا تھا۔ قاضی صاحب نے اس راستے پر بھی جگہ جگہ کیل ٹھونک دیے اور بولے، اب ہم شیطانی بلا کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد خرم، مشتاق اور قاضی صاحب اس راستے کے ذریعے حویلی میں داخل ہو گئے کہ اچانک سے ان کو ایک کمرے سے کسی کے گوشت کھانے اور ہڈیوں کو چبانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ قاضی صاحب نے خرم اور مشتاق کو اشارے سے پیچھے ہی رکنے کا کہا اور آرام سے آہستہ آہستہ اس کمرے کے دروازے کے قریب گئے اور اپنی پوٹلی کو کھول کر اس میں سے ایک سفید سا پاؤڈر نکالا۔ اس کمرے کے دروازے پر اس پاؤڈر کو زمین پر گراتے ہوئے ایک لکیر سی کھینچ دی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اپنی پوٹلی سے ایک اور راکھ جیسی چیز کو نکالا اور اس کو بھی زمین پر گراتے ہوئے ایک لکیر کھینچ دی۔ پھر قاضی صاحب نے خرم اور مشتاق کو اشارے سے اپنے قریب بلایا، ان دونوں کو ایک پانی کی بوتل تھما دی، ہلکی سی آواز میں کہا، اب وہ چیز اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور جب میں کلام پڑھنا شروع کروں گا تم لوگ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا اس شیطانی عورت پر چھڑکتے رہنا، اور ہاں، اگر کسی وقت بھی وہ تم پر نفسیاتی حملہ کرے تو اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دینا اور پانی چھڑکتے رہنا، اس جگہ سے ہرگز مت ہٹنا۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب نے کلام پڑھنا شروع کیا ہی تھا،
اچانک سے ایک خوفناک چیخ کی آواز کمرے کے اندر سے آئی۔ مشتاق اور خرم ڈر کے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو قادری صاحب نے کلام پڑھتے ہوئے خرم کا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف دیکھ کر سر کو نہ میں ہلاتے ہوئے اشارہ کیا۔ اس کے بعد خرم اور مشتاق قادری صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا اور اس کمرے میں دو بہت ہی خوفناک شکل والی عورتیں تھیں اور ان کے منہ خون سے لت پت تھے اور کمرے میں ہر جگہ انسانی بچوں کے گوشت، لوتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بہت سا خون زمین پر گرا ہوا تھا۔ ابھی یہ سب قادری صاحب اور باقی لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے کرن نے قادری صاحب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور قادری صاحب کو گلے سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگی تو قادری صاحب نے ایک پھونک اس کے ہاتھ پر ماری۔ جیسے ہی پھونک اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے قادری صاحب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی، کیونکہ اس کا ہاتھ اس قدر جل گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں سے اس کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ اس دوران دوسری عورت چلاتی ہوئی قادری صاحب کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس دروازے کے باہر پاؤں رکھا تو اس کی ایڑیاں جل گئیں، کیونکہ اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ قادری صاحب نے کہا، خرم اور مشتاق کو کہا پانی چھڑکو ان پر، اور خرم اور مشتاق نے پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پانی ان شیطانی چیزوں پر پڑتا ان کی چیخیں نکل جاتی، وہ جیسے زندہ ہی جلنے لگ جاتی۔ اس دوران وہ ان شیطانی چیزوں نے بہت بار کمرے سے باہر نکلنا چاہا پر نکل نہ پائیں اور بہت بار انہوں نے حملہ بھی کیا پر قادری صاحب کا کچھ نہ بگاڑ پائیں۔ اس کے بعد اس شیطانی چیزوں نے خرم اور مشتاق پر وار کرنے کی کوشش کی پر قادری صاحب نے ان شیطانی چیزوں کی ایک نہ چلنے دی اور وہ چیختی ہوئی کبھی چھپکلی کی طرح دیوار پر چڑھ جاتی اور پھر سے زمین پر گر کر تڑپنے لگ جاتی۔ اچانک سے پھر کرن نے اپنی شکل کو خوبصورتی میں بدلا اور خرم سے بولی، بس کرو، اب پانی مت ڈالو، مجھ پر دیکھو، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میرے اندر سے شیطان نکل گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ خرم نے جب اس کی طرف بڑھنا چاہا تو قادری صاحب نے خرم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، ایسا مت کرو، یہ صرف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے اور تم کمرے میں گئے تو یہ تمہیں مار دے گی۔ خرم وہیں رک گیا اور پھر سے پانی چھڑکنے لگا اور کرن واپس بھیانک شکل میں آ گئی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، میں نے تم سے محبت کی تھی مگر تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، تمہیں بھی تمہارے بیٹے اور باپ کی طرح مار دینا چاہیے تھا۔ خرم نے کہا، تیرے جیسی ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی جس نے اپنے بچے کا دل بھی نکال کر کھا لیا، کیونکہ تو سچ میں ہی ایک چڑیل ہے۔ کرن نے غصے سے کہا، بچہ تیرا تھا، تجھے کیا معلوم انسانی بچے کا دل کتنا لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ تو نے تو کبھی کھایا جو نہیں۔ تیرے سے شادی کرنے کا مقصد یہی تھا، جب بھی تیرے بچے پیدا ہوں گے تو میں ان کا لذیذ دل کھا جایا کروں گی۔ خرم نے کہا، بچے ہی کیوں، مجھے کھا جاتی اگر کھانا ہی تھا۔ کرن نے کہا، وہ جو تم میری خوبصورتی دیکھتے تھے وہ بچوں کے دل کھا کر ہی آتی تھی مجھ پر، اور اسی وجہ سے میں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ورنہ میں تو تب سے یہاں ہوں جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ خرم نے کہا، پھر تو میں شاید اسی وجہ سے پیدا ہوا ہوں کہ تیرا خاتمہ کر سکوں۔ اس کے بعد خرم نے روتے ہوئے قادری صاحب کی طرف دیکھا۔ قادری صاحب نے پوٹلی سے سبز رنگ والا پانی کی بوتل نکال لی اور خرم کو دیتے ہوئے بولے، یہ تو اس پر چھڑک دو اور اپنے بابا اور بچے کا بدلہ لے لو۔ خرم نے جیسے ہی وہ سبز رنگ والا پانی کرن پر چھڑکا تو کرن کے جسم سے بہت سارا دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس کی ہڈیاں تک پگھلنے لگیں اور کرن کی ہولناک چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں اور خرم بوتل ہاتھ میں پکڑے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کے بعد قادری صاحب نے خرم کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ کر دوسری شیطانی عورت پر بھی وہی پانی ڈال دیا اور اس کا بھی وہی حال کر دیا جو کرن کا ہوا تھا، اور دونوں شیطانی چیزیں دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں اور غائب ہو گئیں۔ مشتاق نے آگے بڑھ کر خرم کو گلے سے لگایا اور کہا، چلو بیٹا، اب چلو یہاں سے، صبح ہونے والی ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں تمہارے بابا اور بیٹے کی قبر پر جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سب اس حویلی نما کھنڈر سے باہر نکل آئے اور جیسے ہی وہ سب حویلی سے باہر نکلے تو اچانک حویلی زمین میں دھنس گئی
اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ خرم نے کہا، قادری صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟ قادری صاحب مسکراتے ہوئے بولے، یہ اب اپنی اصلی حالت میں آ گیا کیونکہ یہاں کوئی حویلی تھی ہی نہیں۔ یہ تو بس ان شیطانی چیزوں کے کالے جادو کی وجہ سے کھنڈر حویلی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا، ان کی حویلی کے ساتھ ان کے جادو کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی اور خرم اپنے استاد مشتاق کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے بابا اور بیٹے کی قبر پر گیا اور فاتحہ خوانی کی اور روتے ہوئے مشتاق سے بولا، میرے بابا نے مجھے بہت بار اس شیطانی چیز کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی، پر میں نے ہمیشہ اپنے بابا کی دل آزاری کی اور مجھے ان کی نافرمانیوں کی سزا ملی ہے۔ میں اپنے بابا سے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر شاید جو میں نے کیا اس کے لیے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشتاق نے بولا، بیٹا ایسا نہیں بولتے، اللہ کی رحمت تمہاری اس غلطی سے بہت بڑی ہے اور تمہارا یہ سچے دل روتے ہوئے معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند آئے گا اور وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی اولاد کسی بھی مشکل میں ہو تو سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے، میری کہانیاں پسند آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ چاہے تنقید کی صورت میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔